اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ گرامی قدر ناظرین، حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ سید عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ العزیز ایک ایسی شہرائے آفاق ہستی ہیں اس امت میں کہ جن کو اس امت کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ کی ذات گرامی دنیائے ولایت میں، عالم روحانیت میں اور جہان معرفت میں ایسی مقبول اور محبوب شخصیت ہے کہ خواص اور عوام سبھی آپ کی عظمت، شان اور کمالات کے معترف نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم و فضل، آپ کے باطنی معارف اور روحانی کمالات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ آپ کی جو تصانیف ہیں، آپ کے علمی شاہکار ہیں، آپ کے آثار ہیں، جو آپ کے قلم اور زبان ولایت دونوں سے صادر ہوئے اور پھر ان کو ملفوظات کی شکل میں محفوظ کیا گیا اور امت مسلمہ تک ایک علمی ورثے کے طور پر پہنچایا گیا، ان کے تعارف پر مبنی پروگرام میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ اور ہمارے لیے اعزاز و شرف ہے کہ محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم قدس سرہ النورانی آپ کی سیرت اور شخصیت کے ایک ایسے اہم اور خاص پہلو پہ ہم سلسلہ وار گفتگو کریں گے جس کی طرف علی العموم توجہ بہت کم ہے، کیونکہ اکثر رجحان یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے روحانی کمالات اور کرامات اور مکاشفات کی طرف عوام الناس کی توجہ زیادہ رہتی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو تعلق ہے ابتدائی طور پر اپنی ولادت کے حوالے سے، آپ کے مولد کے حوالے سے، وہ ایران کا قصبہ گیلان ہے، اور یہاں پر یکم رمضان المبارک سن 471 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی، اور جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے یہ حسنی حسینی گھرانہ ہے۔ آپ نے اپنے تعارف میں قصیدہ غوثیہ میں خود کہا ہے، انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجالی، یعنی ددیال کی طرف سے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس نسبت سے آپ حسنی ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کے خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ یعنی اپنے ننھیال کی طرف سے آپ حسینی سادات کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہا، جو حضرت شیخ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کا زہد تقوی یہ دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ تو اس عظیم الشان سلسلۃ الذہب کی کڑی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور علمی اور عرفانی اعتبار سے گویا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ نسبی اور روحانی دونوں طرح کا انتساب رکھتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تعارف میں کہتے ہیں کہ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت اور بچپن، اور آپ کا پدری اور مادری نسب نامہ، یہ ایران گیلان سے ہوتے ہوئے پھر عراق بغداد شریف میں آپ تشریف لائے، اور وہاں پر اپنے علمی اسفار کو
تعلیمی اور تدریسی سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، علم ظاہر بھی اور علم باطن بھی، علم شریعت بھی، علم طریقت بھی، علم اسرار بھی، علم احکام بھی، جو خاصہ ہے اس امت کا اور جو اختصاص ہے اس امت کے اکابر کا۔ اور آج بدقسمتی سے اس طرف بھی توجہ بہت کم ہے۔ تو ہم برکت کے لیے آپ کے تعارف کے حوالے سے آپ کا جو پدری شجرہ مبارکہ ہے والدہ ماجدہ کی طرف سے پہلے آپ کے والد گرامی کی طرف سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سیدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلانی بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابی عبداللہ بن سید یحییٰ الزاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن المثنی ابن سیدنا امیر المومنین امام حسن بن سیدنا امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت عبداللہ المحض اس امت میں وہ پہلے فرد فرید ہیں اور بطل جلیل ہیں جنہیں حسنی حسینی شہزادہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں۔ یہاں سے یہ حسنی حسینی نسبت جس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے سیداتنا ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی الزاہد بن سید ابو جمال بن سید محمد بن سید محمود بن سید ابو العطا عبداللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاء الدین محمد الجواد بن سید علی الرضا بن سید موسیٰ الکاظم بن سیدنا امام جعفر الصادق ابن سیدنا امام باقر ابن سیدنا امام زین العابدین بن سیدنا امیر المومنین امام حسین بن اسد اللہ الغالب امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ آپ کا خاندانی تعارف۔ آپ کے نانا جان جن کے آپ زیر تربیت اور زیر کفالت رہے ابتدا میں، حضرت شیخ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ قطب وقت تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے زاہد تھے، انہی کے زیر سایہ آپ نے اپنے علمی روحانی اور تعلیمی اسفار کو مکمل کیا اور والدہ ماجدہ کی نگرانی میں رہے۔ ابتدا میں گیلان ہی میں قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، جب مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا، غالباً 10 برس کی عمر ہوگی، تو آپ فرماتے ہیں کہ راستہ میں ملائکہ میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے، اور جب میں اپنے مدرسہ میں پہنچتا تو بار بار ایک تکرار سے ایک آواز آتی کہ بچوں ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ تو یہ وہ عرصہ ہے تقریباً 17-18 سالہ جو ابتدائی عمر ہے، وہ آپ نے اپنے آبائی علاقے گیلان ہی میں بسر کی اور یہاں تک حفظ اور ناظرہ کی تعلیم مکمل فرمائی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھیت میں کسی ذمہ دار کا بیل جا رہا تھا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس ذمہ دار کے بیل کے پیچھے جب میں چلا تو اس بیل نے میری طرف مڑ کے دیکھا اور کہا کہ اے عبد القادر ما لہذا خلقتا ولا بہذا امرتا، اے عبد القادر جیلانی، اے القادر کے بندے، تجھے رب کریم نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تجھے حکم دیا۔ تو فرماتے ہیں اس کیفیت میں اللہ کی محبت اور جذبہ باطنی اور ذوق و شوق نے ایسا جوش مارا کہ میں سیدھا گھر پہنچا اور اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ اماں جان، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تحصیل علوم شریعت و طریقت کے لیے بغداد شریف جاؤں اور یہ بیل والا جو مہاجر پیش آیا تھا سنایا۔ تو والدہ ماجدہ نے جب نوجوان بیٹے سے یہ بات سنی تو بڑی ہی کمال شفقت سے اور کمال ایثار سے اس عظیم الشان ہستی نے، اس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی نے
اپنے بیٹے کو اور بڑے بیٹے کو بیوگی کی حالت میں اجازت دی، جبکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے اس وقت تقریباً 78 سال تھی، 78 ایئرس۔ بڑھاپے میں اپنے بڑے بیٹے کو یوں دین کے لیے اجازت دینا، یہ اس امت کی ماؤں کی روایت رہی ہے۔ دنیا کی خاطر تو لوگ بڑی خوشی سے اجازت دیتے ہیں، دنیا کا مال اور تجارت اور بزنس اور دنیاوی ترقیوں کے لیے، لیکن خدمت دین، تحصیل علوم دین اور شریعت و طریقت کے میدانوں میں اتر کر کمالات حاصل کرنے کے لیے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بڑی خوشی سے روانہ کیا اور فرمایا کہ بیٹا تمہارے والد بزرگوار کے ترکہ سے میرے پاس 80 دینار ہیں، 40 تمہارے ہیں، 40 تمہارے بھائی کے ہیں۔ وہ آپ کے حوالے کیے، دعا دی اور اس جذبے سے رخصت کیا کہ بیٹا عبد القادر اب گھر کا فکر نہ کرنا، بلکہ اب تمہاری ہماری ملاقات میدان حشر میں ہوگی۔ اس جذبے سے اجازت دی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ پر قائم رہنا۔ تو جب آپ اس قافلے میں نکلے تو وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب وہ قافلہ لٹا اور ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا، مال و اسباب سارا لٹ گیا، اور پھر جب آپ کے پاس آئے تو آپ کے اس سچ اور صدق پر قائم رہنے کی برکت سے وہ ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا تائب ہوا، اور اس ماں کی نصیحت پر عمل کی برکت سے وہ جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، وہ مرتبہ قطبیت و ولایت پر فائز ہوئے، انہوں نے توبہ کی آپ کے اس سچ کی کرامت اور صدق کی برکت سے۔ تو جب بغداد شریف آپ پہنچے، جامعہ نظامیہ بغداد میں آپ نے تحصیل علوم کے لیے داخلہ لیا، اور یہ بہت بڑا ادارہ تھا، انٹرنیشنل ادارہ تھا اس زمانے میں، لہٰذا آپ نے وہاں پر قرآن پاک کی باقاعدہ تجوید و قراءت سے آغاز کیا، روایت اور درایت کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ تو آپ نے پہلے کیا ہوا تھا مقامی طور پر، لیکن پھر مختلف قراءتوں کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ کیا، یاد کیا، تجوید سے آغاز کیا، پھر علم فقہ اور اصول فقہ کے اساتذہ سے آپ نے علوم شریعہ کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کیا، اور ابو الوفا علی بن عقیل الحنبلی رحمہ اللہ جو زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور مفتی تھے حنابلہ کے، ان سے ابو الخطاب محفوظ الکلوزانی الحنبلی، ابو الحسن محمد بن قاضی، ابو یعلا، ان سے آپ نے، اور پھر حضرت محمد بن حسین بن محمد فراء حنبلی، یہ بھی مشہور و معروف شخصیت ہیں، پھر قاضی ابو سعید مبارک بن علی المخرمی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے، سلسلہ قادریہ کے شجرہ میں غوث اعظم کے پیر و مرشد وہ فقہ میں آپ کے استاد بھی ہیں، حضرت شیخ ابو سعید مبارک المخرمی، اور یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اصول کے اندر اور فروع کے اندر مختلف فی مسائل ہیں اس میں، اور فقہ شافعی اور فقہ حنبلی دونوں کے اندر آپ منتہی ہوئے اور اس درجہ کمال کے اوپر پہنچے کہ پھر عالم اسلام میں آپ کا فتویٰ چلتا تھا، فقہ حنبلی اور شافعی میں آپ کو اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ علوم حدیث میں بھی آپ نے پھر اپنے وقت کے آپ مسند بنے، سند حدیث کے ساتھ مختلف شیوخ سے، اجلہ ائمہ محدثین سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، جن میں ابو الغالب محمد بن حسن الباقلانی، ابو سعید محمد بن عبد الکریم، ابو الغنائم محمد بن علی بن میمون، ابو بکر احمد بن المظفر، ابو محمد جعفر بن احمد بن حسین القاری السراج، ابو القاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی، ابو عثمان اسماعیل بن محمد الاصبہانی، ابو طالب عبد القادر بن محمد بن یوسف، ابو طاہر عبد الرحمن بن احمد، ابو البرکات ہبۃ اللہ ابن المبارک، جن کی سند سے اکثر غنیت الطالبین اور دیگر کتب میں جب آپ حدیث روایت کرتے ہیں تو حضرت امام ہبۃ اللہ ابن المبارک کی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ ابو العز محمد بن مختار الہاشمی، ابو نصر محمد، ابو غالب احمد، ابو عبداللہ یحییٰ، اور ابو الحسن ابن المبارک المعروف بے ابن التیوری، ابو منصور عبد الرحمن القزاز، ابو البرکات طلحہ العقولی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر لٹریچر میں، ادبیات کے اندر
عربی ادبیات کے اندر آپ نے اپنے وقت کے جلیل القدر علماء کے ساتھ اور ادبیات کے ماہرین کے ساتھ سامنے ذان و تلمس طے کیے ہیں۔ حضرت علامہ ابو زکریا یحییٰ بن علی التبریزی آپ کے بڑے ادبیات کے اساتذہ میں سے ہیں۔ علامہ تبریزی جو ہیں یہ بڑے پایہ کے ادیب تھے اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علم ادب کے مدرس اعلیٰ ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ جو عربی ادبیات کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، وہ آپ سے واقف ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے عربی کے 7 مولکات اور قصائد ہیں اس کے آپ شارح بھی ہیں۔ ابو تمام کے علم العروض اور قوافی پہ، دیوان حماسہ کے بھی آپ شارح ہیں، دیوان متنبی کے بھی، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں۔ تو اس سے ناظرین محترم ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، جب ابتدا یہ ہے تو پھر انتہا کیا ہوگی۔ یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی مقامات پہ ہم بات جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔